توجہ رہنمائی کے لیے پڑھا، اس میں آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی بگاڑ کیسے پیدا ہوتے ہیں، خاندان کے اندر بگاڑ کیسے آتے ہیں، یا خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام یہاں پہ جو حوالہ ہم نے پڑھا، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں افسیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت سے لے کر 33 آیت تک، تو یہاں پہ جو ہنٹ دیا گیا، جو ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ بیویاں اور شوہر، بیویاں اور شوہر، یعنی کہ بائبل مقدس میں پہلا ایک خاندان، پہلا ایک گھرانہ جس کو خدا نے جوڑا، یعنی آدم اور حوا، تو خدا نے ان کو نار و ناری یعنی میاں اور بیوی بنایا۔ ان سے آگے آگے خاندان چلتا ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، ایسے ہی ہے نا، دادے دادیاں، تائے تائیاں، چاچے چاچیاں، مامے مامیاں، یعنی ننیال اور ددیال جو ہے نا سارا، وہ انہی دو پر انحصار کرتا ہے، دونوں پہ چلتا ہے۔ ان کے آگے آگے یہ سارا خاندان چلتا ہے، اور اصل میں خاندان کا جو بگاڑ بنتے ہیں، خاندان میں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں، وہ یہ دونوں ہی شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک میاں اور دوسری اس کی بیوی۔ یہ بگاڑ انہی سے چلتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ دونوں ایک خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں، اور خدا کا کلام بتاتا ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ یہ آگے آگے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان دونوں میں محبت نہیں رہتی، ان دونوں میں میل ملاپ نہیں رہتا، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان لڑائی جھگڑوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ اولاد پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی اولاد بھی آپس میں لڑتی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ پیٹ ہی سے سیکھ رہی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ پیٹ ہی سے لڑنا اور جھگڑنا سیکھتی ہے، اور وہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کی برداشت نہیں کرتے، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑا ہی کرنا ہے۔ اور یہ پریشانیاں ایک میاں بیوی یعنی ایک باپ اور ایک ماں کے سبب سے چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک باپ اور ایک ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی نصیحت و تربیت کرے، بائبل مقدس بتاتی ہے۔ اس سے جب اگلا حصہ تھوڑا سا پڑھیں گے نا، 33 سے آگے 34 35 آیت، تو آپ کو پتا چلے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کریں، ان کو بڑھائیں۔ وہ خون اور گوشت میں بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی نصیحت و تربیت بھی کریں، کہ ہم تربیت کیسی کر رہے ہیں، ہم نصیحت کیسی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں نا، تو بچوں پہ جو ہے نا وہ اچھا اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، میاں بیوی جب لڑتے ہیں نا، تو ایک بیٹا جب اس کی شادی کی جاتی ہے نا، تو اس کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ عورت کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ جوتی پکڑنا یا اس کو مارنا۔ وجہ کہ اس نے اپنے باپ سے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ باپ کرتا کیا تھا، اس کے بعد وہی بیٹا جو ہوتا ہے نا اپنے باپ کا، وہ آگے اپلائی کر رہا تھا، وجہ کہ اس نے باپ سے سیکھا ہے۔ یعنی بگاڑ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ایک میاں بیوی سے، ایک نیا خاندان جس کو خدا کے سبب سے، خدا کے قول کے مطابق جوڑا گیا۔